مختلف حالتیں آتی ہیں، کبھی آسانیاں بھی آتی ہیں، کبھی دشواری بھی آتی ہے. دنیا کے کاموں میں بھی یہی ہوتا ہے، دین کے کاموں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کبھی دشواری بھی آئے گی، کبھی آسانی بھی آئے گی. تو دشواری آئے تو دشواری قربانی بنے گی، اور آسانی آئی ہے تو آسانی رحمت بنے گی. مسلمان کے لیے دونوں پہلو ہے کہ اللہ نے دشواری ڈالی اور کام کیا تو یہ دشواری قربانی بنے گی، اور قربانی کی وجہ سے بندہ خدا سے قریب ہو جائے گا، اس نے قربانی دی ہے. اور اگر آسانی آئی ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے کام بھی دیا اور آسانی بھی دی. اس لیے دونوں صورتیں ایمان والے کے لیے بہتر ہے. نبیوں پر بھی آتی. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لائے. آپ کا معمول یہ تھا کہ جب آپ سفر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر ساتھی یعنی مسلمان ساتھ وہ ملنے کے لیے آتے، وہ ملاقات ہوتی لوگوں سے. اس کے بعد آپ ملاقات کے لیے جاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے تھے رضی اللہ تعالی عنہا. تو آپ کی مطلب جو حضرت فاطمہ سے ملے تو وہ رونے لگی. رونے کی کیا بات ہے کہ یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے کپڑے میلے ہو گئے ہیں، آپ کی طبیعت پر تھکان کا اثر ہے. جی ہاں، کیونکہ سفر ہوتے تھے، طبیعت پر تھکان کا اثر ہے، کپڑے میلے ہو گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ رونے کی بات نہیں ہے، اللہ نے تیرے باپ کے ذمے ایک کام کیا ہے اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کرے گا اور اس کام کو اللہ آخر تک پہنچائے گا. ہاں، آخر تک پہنچائے گا، رکے گا نہیں. اور یہ کام ایسے پھیلے گا کہ ایک کچا مکان بھی باقی نہیں رہے گا اور پکا مکان بھی باقی نہیں رہے گا. یعنی شہری علاقے، دیہاتی علاقے، کوئی علاقے باقی نہیں رہیں گے مگر یہ کام وہاں پہنچ کر کے رہے گا. یہ بشارت دی ہے کہ اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ کچا مکان، پکا مکان، شہری علاقے، دیہی علاقے، دیہاتی علاقے، کوئی علاقے باقی نہیں رہیں گے. یہ کام وہاں پر ہو کر کے رہے گا. اس لیے رونے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو کام ہے، تو کام کرنے سے ہی ہوتا ہے. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمتیں بندھوائی ہیں تاکہ ہمت کریں کہ کام ہے اور یہ کام کہ پہنچ کر کے رہے گا، ہو کر کے رہے گا. یہ بشارت ہم کو دی ہے. اس لیے میرے دوستو ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ جب اللہ کا نبی بشارت دے رہا ہے، امید دلا رہا ہے ہاں کہ یہ کام وہاں پہنچے گا ہاں جہاں رات پہنچتی ہے، یعنی دنیا میں پہنچ جائے گی. رات اور دن تو دنیا میں ہی تو آتے ہیں ہاں کہ یہ کام وہاں تک پہنچے گا جہاں رات جاتی ہے، یعنی چاروں دنیا کے ہر حصے میں یہ کام پہنچ کر رہے گا. تھوڑی تکلیف ہے یا تھوڑی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی ہے. یہ بشارتیں دی ہے تو ہم کو بشارت دے کر کے چلاتے ہیں. اس لیے میرے دوستو اس کو بشارت کا تقاضا ایک تو یہ ہے کہ ہماری زندگی میں استقامت آوے، یعنی ہم پابند ہو جائیں. ہاں، پابند ہونے کا تقاضا ہے، اور پابند ہونے کا حکم ہے کہ پابند ہو جاؤ. نبی کو بھی حکم ہے کہ نبی پابند ہو جاؤ. اللہ نے نبی کو بھی حکم دیا کہ نبی پابند ہو جاؤ، پابند رہو. فاستقم کما امرت ومن تاب معک. اے نبی آپ پابند رہو، آپ بھی پابند رہو، اور جو لوگ آپ پر ایمان لا کر کے آپ کے تابع ہوئے ہیں وہ بھی پابند رہیں. تو پابند ہونے کا حکم ہم کو بھی ملا ہے اور نبی کو بھی ملا ہے. ہاں، سب بندے ہیں، نبی بھی بندے ہیں، ہم بھی بندے ہیں. ہاں، نبی ہمارے لیے نمونہ ہے، اس لیے نبی کو پہلے پابند کیا گیا اور ان کو پہلے پابندی کا حکم دیا کہ آپ پابند رہیں اور آپ پر جو ایمان لائے ہیں وہ بھی پابند رہیں. تو ہمارے اوپر میرے بزرگوں ایک تقاضا اپنے دین کے کاموں پر استقامت کا ہے کہ دین کے جن کاموں کو ہم نے ذمہ لیا ہے اور جس میدان میں ہم نے اپنے قدم رکھے ہیں اس قدم رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کا پابند رکھیں. پابندی کے بغیر ترقی نہیں ہوتی. پابندی کے بغیر ترقی نہیں ہوتی. دیکھو مکان بنتا ہے تو اینٹ پر اینٹ پرکھی جاتی ہے پابندی کے ساتھ. ہاں، ورنہ تو پابندی نہ کرے تو یہ مکان کب بنے گا، یہ کب رہے گا اس کے اندر. اس لیے پابندی کا حکم دیا ہے. یہ پہلا حکم ہے کہ اپنے ذمے کام لو اور اپنے آپ کو کام کا پابند بناؤ. اس لیے صحابہ کرام کی زندگی میں ایک بات یہ ملتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو پابند کرتے تھے، چاہے وہ کام مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے.
لیکن مستحب کام کا بھی اپنے آپ کو پابند کرتے تھے تاکہ وہ عمل بنے. کیونکہ ایک دفعہ کرے ایک دفعہ چھوڑ دے تو وہ عمل نہیں بنتا. وہ تو کھیل ہے. کھیل میں ایسا ہوتا ہے کہ کھلاڑی کبھی کھیلتا ہے کبھی نہیں کھیلتا, کہ میں تو نہیں کھیلتا تم لوگ کھیلو, ہوتا ہی نہیں ایسا. تو کرے چھوڑے کرے چھوڑے اس کو کھیل کہتے ہیں. تو دین کو کھیل نہ بناؤ, دین کو کھیل نہ بناؤ کہ کبھی کرے کبھی چھوڑے, کہ یہ تو کھیل میں ہوتا ہے, یہاں نہیں ہوتا. دین امانت ہے اور امانت کی وجہ سے ذمہ داری آتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ دین کے کاموں میں پابند ہونے کا حکم دیتے ہیں. اس لیے انبیاء کرام کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو پابند کرتے تھے. پھر انبیاء کرام کی صحبت میں رہنے والے بزرگ جو تھے صحابہ کرام ہر زمانے کے, ہوش و حضور کے زمانے کے, یہ حضرات بھی اپنے آپ کو پابند کرتے تھے کہ ہم کو یہ حکم ملا ہے ہم اس کے پابند ہیں. حضرت علی فرماتے تھے کہ تسبیح فاطمہ کی حدیث میں نے جب سے سنی ہے یہ تسبیح فاطمہ میری کبھی فوت نہیں ہوئی. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ کو تسبیح فاطمہ جانتے ہیں نا, 33 مرتبہ کہ یہ تسبیح فاطمہ کی روایت جب سے مجھے پہنچی ہے یہ کبھی فوت نہیں ہوئی. تو ایک آدمی نے سوال کر دیا, لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ کبھی فوت نہیں ہوئی, کہ نہ, کیا آپ فلاں موقع پر میدان جنگ میں تھے, دشمنوں کے درمیان میں تھے, رات دن, اس میں کیا کیا تھا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اس میدان میں بھی تسبیح پڑی تھی, اس میدان میں بھی تسبیح پڑی تھی. ہاں, کیوں کہ یہ چھوڑنے کے لیے نہیں ہے. تو صحابہ کرام اس کو عزیمت کہتے ہیں کہ کتنی بھی رکاوٹ ہو لیکن ایک کام کو ہاتھ میں لیا ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے. اس کو استقامت کہتے ہیں. اس نے کہا کہ میں نے اس میدان میں بھی جو ہے اس کو پڑھی ہے. سعید ابن مسیب ایک تابعی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ 20 برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ آیا ہوں. استقامت اور پابندی کی مثالیں ملتی ہیں کہ 20 سال ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان سے پہلے میں مسجد میں نہ آیا ہوں. ہاں, اذان بعد میں ہوگی, میری حاضری پہلے ہوگی. یہ مثالیں ملتی ہے بزرگوں کے عملوں میں. کیوں؟ تاکہ ہمارے حوصلے بڑھیں, ہماری ہمتیں بڑھیں کہ بھائی عمل کرنے سے عمل ہوگا, عمل چھوڑنے سے تھوڑا عمل ہوگا.